اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بحرمت نبیک الکریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم جس دل میں بھی محبت خیر الانام ہے. دیکھیے یہ میری ایک بات ذرا توجہ سے سنیے. جب اللہ اور اس کے رسول پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو براہ کرم سارے کاموں کو چھوڑ دیں, اس طرف توجہ کریں, کیونکہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے. اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذکر اللہ, ذکر اولیاء اللہ کا یہ ادب ہے کہ آپ کسی بھی کام میں مشغول ہوں, آپ سارے کاموں کو چھوڑ کے اس ذکر کی طرف توجہ کریں. جب آپ اس ذکر کی طرف توجہ کریں گے تو جن ہستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہستیاں بھی آپ کی طرف توجہ کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ ذرا توجہ طلب بات ہے, جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے باتوں میں مشغول ہیں ذرا میری باتوں کو توجہ سے سنیں. بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں میں. حارث بھائی آپ کی بھی اجازت چاہوں گا. میں ایک بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے سب سے کلمہ پڑھوانا شروع کر دیا. سب مل کر پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, سب نے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ فرمانے لگے کہ یہ جو دور ہے یہ پرفتن دور ہے. آنے والا دور اس سے کہیں زیادہ فتنے والا دور ہے کہ انسان کا جو سب سے زیادہ معاملہ خراب ہے اور بگڑنے کے جو معاملات ہیں وہ انسان کے ایمان کے ہیں. دیکھیں, انسان زندہ ہے, ایمان پر ہے, نیک ہے, عالم ہے, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. یہ بات ذہن نشین کر لیں, کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے. مگر انہوں نے ایک بات کہی, جب یہ کلمہ شریف پڑھوایا تو کہا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ اس کلمہ شریف کو ختم کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور امانت پیش کر دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے. یعنی انسان بتقاضِ بشریت امانت میں خطا کر سکتا ہے, خیانت کر سکتا ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. انسان اپنا ایمان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور یہ کلمہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور امانت پیش کر دیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ وقت آخر اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری فرما دیتا ہے. اور ان بزرگ سے میں نے سنا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو شخص کلمہ شریف کو تلاوت کرتے ہوئے اس فانی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جب وہ قبر میں پہنچتا ہے فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولنے لگتے ہیں تو کلمہ یکدم سامنے آ جاتا ہے اور فرشتوں کو حکماً کہتا ہے کہ اس کو داخل بہشت کر دو کیونکہ یہ مجھے پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی امر سے فرشتے کلمہ شریف کے تابع ہوتے ہیں اور کلمہ شریف کے حکم پر اس شخص کو داخل بہشت کر دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا کلمہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی کلمہ ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم سب کی خوش نصیبی کہ میرے ساتھی یہ عمر میں مجھ سے کافی کم ہیں, حافظ محمد یوسف میرے ساتھ اسکول بھی جایا کرتے تھے, میرے جونیئر بیچ میں تھے, مگر آج الحمدللہ ان کا نکاح ہے. جناب سید سلیم صاحب کے صاحبزادے سید محمد یوسف کا نکاح ہے سید سمیر علی صاحب کی صاحبزادی سے. تو یہ جو کلمہ شریف پڑھا ہے ان کے نکاح کو بھی
کلمہ شریف کے حوالے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کلمہ شریف کی برکت حافظ محمد یوسف کو اور ان کی زوجہ کو عطا فرمائے، اور اس کلمہ شریف کے صدقے تو فعل ان کی آنے والی جو زندگی ہے ازدواجی زندگی، اس میں کلمہ شریف کی بھرپور برکات عطا فرمائے، اور ان برکات کے صدقے تو فعل ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حاضری عطا فرمائے، اور اس عظیم دربار کے صدقے تو فعل حج اکبر اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ بابا سے بلند کہہ دیجئے آمین۔ اور الحمدللہ جیسا کہ حافظ محمد یوسف نے بھی مجھے کچھ کلام کے لیے کہا ہے، تو میں وقت مقررہ پر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے میں اسماء الحسنہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العظیم۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔